افغان طالبان نے انڈیا کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ فدائی حملے بھی ہوں گے، ہر طرح کے حملے ہوں گے۔ یہ 40 سال سے ہمارے ساتھ بھی غداری کر رہا ہے۔ جو بھی ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرتے یہ ان کی گود میں بیٹھتا ہے۔ اب روس شکست کھا کے جا چکا ہے طالبانوں سے، امریکہ طالبانوں کے آگے گھٹنے ٹیک کے جا چکا ہے، تو انڈیا کی کیا ضرورت ہے، کیا مجال ہے انڈیا کی؟ یہ جو بات کر لیتے ہیں بس پھر یہ سر پہ کفن باندھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ غزوہ ہند تو ہونا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، افغان طالبان نے انڈیا کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ہم انڈیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وہ فدائی حملے بھی ہوں گے، ہر طرح کے حملے ہوں گے، اور ہم انڈیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس کی وجہ بتائی کہ ہم انڈیا کے خلاف کیوں کارروائی کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا نے روس کا اشارہ انہوں نے کیا کہ جب روس نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کی تھی تو انڈیا روس کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تھا، انڈیا نے روس کا ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد اس نے مزید یہ کہا کہ جب امریکہ نے ہمارے اوپر چڑھائی کی، پوری دنیا کی فوج لے کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑا، تو تب بھی انڈیا جو تھا امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا، اور ہمارے خلاف اس نے بھی امریکہ کو فوجی طاقت اور اسلحہ سارا کچھ فراہم کیا اور امریکہ کے ساتھ تھا۔ اور انہوں نے سب سے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ انڈیا جو مسلمان مائنورٹی ہے، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کر رہا ہے، اور انڈیا کشمیر میں جو انڈیا نے ظلم و بربریت اور مسلمان بچیوں ماؤں بہنوں کی جو عصمت دھری کر رہا ہے، اس کی تاریخ انسانیت میں مثال ہی نہیں ملتی۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی کرونا وائرس کی آڑ میں بھی جو انڈیا اپنے ممالک میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اقلیتوں کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ 40 سال سے ہمارے ساتھ بھی غداری کر رہا ہے، جو بھی ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرتے یہ ان کی گود میں بیٹھتا ہے، تو اب ہم نے ان سے تو بدلہ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، دیکھیں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ کیا کچھ انڈیا نے نہیں کیا، وہاں کی ویڈیوز بنا بنا کے پوری دنیا کو دکھائی، مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی، وہاں کے بزرگوں کے ساتھ ان کی داڑھیوں سے پکڑ کے ان کو درختوں کے ساتھ لٹکایا، شراب پلاتے رہے، بچوں کو نیزوں کی انیوں سے چھلنی کرتے رہے، جسم کے نوجوانوں کے اعضاء کاٹتے رہے، ان کو سامنے ڈنڈوں سے مار مار کر ان کی جانیں نکالی۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، ان کو پکڑ کے ان کی زبانیں کاٹی اور ان کی ویڈیوز بنا کے پوری دنیا میں پھیلائی۔ دیکھیں جب اقوام متحدہ، جب یونائٹڈ نیشنز، جب عالمی ادارے، جب یہ انڈیا کی لونڈیاں بنیں گی، یہ انصاف مسلمانوں کو فراہم نہیں کریں گے، انڈیا کو نہیں روک پائیں گے، تو پھر کسی نے تو سامنے آنا ہے نا۔ دیکھیں ظلم کا ریئیکشن تو ہوتا ہے نا۔ تو اب صورتحال، اور پھر انڈیا بار بار غداری کرتا رہا افغانستان کے ساتھ۔ اور صورتحال میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مزید آپ کو بتا دوں، زلمے خلیلزاد جو نمائندہ ہے امریکہ کا اس ریجن کا، اس نے انڈیا کا دورہ کیا اور انہوں نے انڈیا کو سمجھایا کہ آپ اشرف غنی کو کہیں کہ افغان طالبان کی بات ماننے اور ان کے قیدی جو 5000 جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ تھا وہ چھوڑے۔ تو انڈیا نے آگے سے کہا کہ طالبان اشرف غنی کو تو پہلے مانے۔ تو طالبانوں نے کہا ٹھہر جاؤ ہم بتاتے ہیں۔ طالبانوں نے کہا کہ ہم انڈیا سے بات کریں، امریکہ کو کہا وہ انڈیا جو بار بار ہمارے ساتھ غداری کرتا آ رہا ہے، وہ انڈیا جس نے اپنی مائنورٹی مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا اور ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے، ہم ان سے بات کریں، ہم ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی ہم اس خطے میں کسی بھی اس طرح کی لڑائی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں افغانستان میں اگر استحکام ہوگا تو وہ پاکستان کے فائدے میں ہوگا، اگر پوری اس خطے میں ریجن میں استحکام ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی تو ہمارے فائدے میں ہوگا۔ پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے، تو لیکن جو وہ افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، جو کچھ انڈیا نے کیا ہے، پھر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ یہ غزوہ ہند ہونا نہیں ہے، یہ غزوہ ہند ہونا ہے۔ بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ فیک اکاؤنٹ تھا۔ دیکھیں جو بھی اکاؤنٹ تھا، لیکن یہ ٹویٹ گیا ہے، پیغام پہنچ چکا ہے، چاہے وہ جو بھی اکاؤنٹ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب عالمی طاقتوں کو انڈیا کو سوچنا ہے کہ ہم نے کس راہ پہ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ظلم بند نہیں کریں گے، اگر آپ ہمارے ملک میں مداخلت بند نہیں کریں گے جیسے وہ افغانستان میں کر رہے ہیں، تو ہم کارروائی کریں گے۔
अब इंडिया को सोच रहे हैं उसने क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं करेंगे तो हम तो ये काम करेंगे। अब देखें आपके सामने है, अब रूस शिकस्त खा के जा चुका है तालिबानों से, अमेरिका तालिबानों के आगे घुटने टेक के जा चुका है। तो इंडिया की क्या जरूरत है, क्या मजाल है इंडिया की कि इनके सामने ये ठहर जाए? हमें नहीं लग रहा। देखिए ये तालिबान जो बात कर देते हैं ना, मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं, जो असल मुल्ला उमर की, जो असल तालिबान, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये जो बात कर लेते हैं बस फिर ये सर पे कफन बांध लेते हैं। आपके सामने इनकी हिस्ट्री, तो फिर ये रुकने वाले, थमने वाले नहीं होते। तो अब ये इंडिया को सोचना है, आलमी ताकतों को सोचना है कि इंडिया को रोकना है, कश्मीर की में आज़ादी देनी है, मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या अब नई इस खित्ते में जंग का ये आगाज़ होने वाला है और इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद तो होना ही है और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, जो शामिल होगा वो बख्शा जाएगा। तो ये आपके सामने है खित्ते में। अभी इसराइल ने भी जुलाई में ऐलान कर दिया कि वो जो वेस्ट बैंक, जो सारे इलाके में फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करने लगा हूँ और सारा एक मुल्क ही है, इंडिया मजीद जो जुल्म कर रहा था। तो ये सारी आलमी सिनारियो वो चल रहा था और एक दो और मुमालिक भी हैं जिन्होंने फौजी इंडिया के खिलाफ बॉर्डर्स पर बिठाई। इंडिया कह रहा है ये चाइना करवा रहा है। तो ये बहुत कुछ होने वाला है। ये जो 2-3 माह है बहुत अहम है। हम कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट आलमी होगी हम आपके सामने लेके आए। तो ये अब सूरत हाल है। अब इंडिया और आलमी ताकतों को देखना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। ये तालिबान तो सर पे कफन बांध के चल पड़े हैं और अपने मुल्क और इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, इंडिया जो बार बार मुदाखलत कर रहा है कश्मीर में और इंडिया में जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म कर रहा है, तो हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर दुनिया नहीं आती तो हम ज़रूर आएंगे। तो आपके सामने है, वो आप हर तरह से फारिग हो गए। तो ठीक है, अब देखते हैं मज़ीद क्या होता है। नाज़रीन, जो भी नई डेवलपमेंट होगी हम कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ आपके सामने लेके आए। तो नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि इस तरह की नई इंफॉर्मेशन हक़ाइक़ से भरपूर आपको बर वक़्त मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।